دوستو آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل کیو اے اے ریئیکٹ اسٹوڈیو پر۔ دوستو آج قاری احمد علی صاحب بیان فرمائیں گے جو کہ بیان بہت ہی بہترین اور بہت ہی پاورفل ہے۔ یہ بیان دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا اور انسان کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے گا، انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کا خوبصورت بیان۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے مل کر بیان سنتے ہیں۔ لیکن میں جو واقعہ سنا رہا ہوں آپ لوگ خوش ہو کے واقعہ سنو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مہمان آتے تھے تو ہمارے نبی اعلان کرتے تھے دیکھو یہ مہمان آئے ہیں، ان کے پاس پہننے کے پورے کپڑے نہیں ہے۔ یہ جو مہمان آنے کی رام ہے پوری جماعت آتی تھی، پورے وفد آتے تھے، پورے قافلے آتے تھے۔ ہمارے نبی فرماتے تھے وہ ایک دو ہوئے تو بات سمجھ میں آوے، کبھی 16 کبھی 15 کبھی 20 کبھی 50۔ ہمارے نبی اعلان کرتے تھے ارے چہرے سے بھوک معلوم ہوتی ہے، ارے ان کے پاس کپڑے برابر نہیں ہے، ارے ہے کوئی کھلانے والا، ارے ہے کوئی پلانے والا، ارے ہے کوئی پہنانے والا۔ تو کبھی کبھی کیا ہوتا تھا انتظام ہو جاتا تھا۔ بولو انتظام، آواز نہیں آ رہی آپ کی، انتظام۔ اور حضرت بلال کہتے کبھی کبھی انتظام نہیں ہوتا تو مجھے یوں اشارہ کرتے۔ کیا مطلب اشارے کا؟ ایسا اشارے کا مطلب کیا؟ اشارے کا مطلب ہوتا تھا میرے بلال جاؤ کہیں سے قرضہ لاؤ، میرے مہمانوں کو قرضہ لاؤ، کھانا کھلاؤ، قرضہ بعد میں چکا دیں گے مگر میرا مہمان بھوکا نہیں جائے گا، میرا مہمان پیاسا نہیں جائے گا، میرا مہمان اپنے بدن پر کپڑے لے کر جائے گا، اور یہاں کچا کھانا بھی ہوگا، پکا کھانا بھی ہوگا، ابھی کا تیار کھانا بھی ہوگا، 2-4 دن کا کھانا بھی باندھ کے دے دیں گے۔ ہمارے نبی حضرت بلال کو اشارہ کرتے، بلال کو معلوم تھا کہ کہاں جانے کا اور کہاں سے میرے کو قرض لینے کا۔ حضرت بلال قرض لیتے تھے اور بازار سے سودا سلف خریدتے تھے اور اس کے بعد لے کر آتے تھے، اور ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اور ہمارے نبی پوچھتے تھے بلال کہاں سے لائے ہو؟ بتاتے یہاں سے لایا ہوں۔ کہتے تھے سب کو وعدہ کر دو اتنے دن میں پہنچا دوں گا۔ نبی کا وعدہ اللہ اکبر کبیرہ، وعدہ نبی کرتے تھے، پورا کرنے والا کون ہوتا تھا؟ ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ ایک شخص وہ حضرت بلال کو ملا، کہنے لگا بلال کیا کر رہے ہو؟ کہا مہمان آئے، بہت مہمان آئے، 50 کے قریب مہمان آنے کی رام آئے۔ تو وہ شخص نے کہا تو تم کیا کر رہے ہو بلال؟ کہا میں لوگوں سے قرض لے رہا ہوں، جب قرضہ جمع ہو جائے گا نا تو اس کے بعد میں بازار سے اناج خریدوں گا، درہم لوں گا، دینار لوں گا، میرے نبی کے جھولی میں جا کے رکھوں گا، پھر میرے نبی جس کو چاہیں گے اس کو عطا کریں گے۔ تو اس نے کہا قرضہ لے رہے ہو تو میرے پاس سے بھی لے کر جاؤ، میرے پاس سے بھی لے کر جاؤ، اور 8 ہفتے کے بعد واپس چکا دینا۔ کتنے ہفتے کے بعد؟ برابر بولو، کتنے ہفتے کے بعد؟ حضرت بلال نے لے لیا۔ جب وہ خوشی دے رہے تو نہ لینے میں کیا پرابلم ہے، لے لیا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا بھی کہ وہ ان کا یہ نام ہے، وہاں کے رہنے والے، وہ قبیلے کے رہنے والے، وہ گاؤں کے رہنے والے، وہ وادی میں رہنے والے، اور انہوں نے اتنا بڑا مال دیا ہے لیکن ادھار دیا ہے۔ اور کتنے ہفتے کے لیے دیا ہے؟ چلو 4 ہفتے ہو گئے۔ کتنے ہفتے ہو گئے؟ حضرت بلال جا رہے تھے، اب کچھ اور کام سے جا رہے تھے۔ کون؟ حضرت بلال۔ وہی شخص اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھا تھا۔ بولو وہی شخص اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھا تھا، اور کیا کہہ رہے؟ او بلال ادھر آؤ۔ حضرت بلال گئے، کیا ہوا؟ کہا ہمارا پیسہ۔ حضرت بلال نے کہا کہ ابھی 4 ہفتے ہوئے ہیں، کتنے باقی ہے؟ یعنی 2 مہینے کی بات ہوئی تھی، 4 ہفتے ہوئے تو 4 ہفتے۔ 4 ہفتے کی بات نہیں کرنے کا۔ اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس نے کہا تم کالے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کیا کہا؟ تم کالے ایسے ہی ہوتے، تم حبشی ایسے ہی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم کیوں میرے کو الزام دیتے ہو؟ میں نے تو مانگا نہیں تھا، تم نے اپنی مرضی سے قرض لیا تھا، اور ہماری بات کتنے ہفتے کی طے ہوئی تھی؟ ہاں تو ابھی تو 4۔ ہاں نہیں میرے کو اب بھی چاہیے، اور اگر کل تک نہیں ملا، کل تک میرا پیسہ نہیں ملا تو پہلے کیسے تم کو غلام کی طرح باندھا جاتا تھا، تم کو کوڑے مارے جاتے تھے، تم کو زمین پہ لٹایا جاتا تھا، تم کو گلی کے بچے بھی گالی دیتے تھے، گلی کے بچے بھی تمہیں پتھر مارتے تھے، چکی کا پارٹ تمہارے سینے پہ رکھا جاتا تھا، کل سے تیار ہو جانا، تم غلام ہوں گے، میں آقا ہوں گا، اور اسی طرح زمین پہ پٹک پٹک کے ماروں گا۔ تو حضرت بلال نے کہا لیکن ہمارے وعدے کے مطابق 4 ہفتے باقی۔ کہا میں کوئی وعدہ نہیں جانتا، کل صبح مجھے چاہیے، کل صبح مجھے۔ سننا، حضرت بلال آئے ہمارے نبی کے پاس، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ کے رسول کل صبح میں وہ سب کو لے کر آ جائے گا، اور ہم نے بہت بڑی رقم اس کے پاس سے لی ہے، ہمارے پاس وہ رقم چکانے کے پیسے نہیں ہے، اور مجھے معلوم ہے میرے نبی آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی نے جان بوجھ کر پوچھا بلال تو سوچا کیا؟ کیونکہ کل صبح ہونے والی ہے، آج شام ہے، کل صبح ہونے، سوچا کیا؟ حضرت بلال نے فرمایا میں بھاگ جاتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟
یہ علاقہ چھوڑ کے ہی بھاگ جاتا ہوں. وہ آئے گا صبح میں پوری ٹیم کو لے کر آئے گا, سب ڈھونڈیں گے, میں تھوڑی ملنے والا. اور جب آپ کے پاس رقم آ جائے, کیونکہ ویسے بھی 4 ہفتے باقی ہے, جھوٹ تو ہے نہیں, کتنے باقی ہے, 4 ہفتے باقی, 4 ہفتے میں آپ کی رقم آ جائے, مجھے بلا لینا, پھر آ کے صلح شانتی کر لیں گے. ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے بھاگ جاؤ بلال. کیا کرو, بھاگ جاؤ بلال. تو حضرت بلال رات کے اندھیرے میں بالکل ٹائم کو سیٹ کر رہے کہ رات کا اندھیرا ہوئے, کچھ نظر بدن نہیں آوے, اپنا بوریا بستر برابر تیار کیا اور کہا بوریا بستر تیار ہوئے, بالکل رات کا اندھیرا ہوئے تو میں بوریا بستر لے کر بھاگ جاؤں گا. 4 ہفتے کے لیے اپنے کو بھاگ جانا ہے تاکہ کوئی کل مغز ماری نہ ہوئے. بالکل حضرت بلال کے باہر نکلنے کا وقت اور کوئی شخص آئے, کہا اللہ کے رسول نے سلام کہا ہے. حضرت بلال نے کہا ہاں میں سلام مصافحہ کر کے آیا, میں بس نکلنے کی کہا آپ کو بلا رہے ہیں. بولو آپ کو, اے قربان جاؤ ہمارے نبی پر. اور رات کا تہجد کا وقت تھا. کون سا وقت تھا, تہجد کا وقت تھا. حضرت بلال آئے, کہا اللہ کے رسول بس اچھا ہوا آپ نے قاصد کو بھیجا. وہ جو لینے کے لیے آئے نا اس کو قاصد بولتے, عربی میں کیا بولتے, کہا اچھا ہوا آپ نے قاصد کو بھیجا, ورنہ میں نکل گیا ہوتا. اور اللہ کے رسول میں اتنا تیزی کے ساتھ نکل جاتا کہ کہیں گاؤں کے دیہات پار کر جاتا, میں 4 ہفتے تک نظر بھی نہ آتا. ہمارے نبی نے فرمایا کیوں بھاگ رہے ہو, اللہ کے رسول کیوں بھاگ رہے, ورنہ وہ صبح میں آ کے غلام بنا دے گا, پھر واپس وہی مار دھاڑ, وہی کوڑے, وہی زمین پہ پٹکنا. ہمارے نبی نے فرمایا انظر الی الجبل, بلال وہ پہاڑ نظر آتا ہے, ہاں نظر آتا ہے سامنے. کہا پہاڑ کے پیچھے جاؤ, جو ہے سب ہمارا ہے. بولو سبحان اللہ. حضرت بلال سوچ میں پڑ گئے, رات کا تہجد کا وقت ہے, اندھیرا ہے, پہاڑ کے پیچھے جاؤ. حضرت بلال کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم, میں جب پہاڑ کے اوپر چڑھا, وہ زمانے میں بہت آسان تھا, پہاڑ کے اوپر چڑھا اور جب پہاڑ کے اس طرف گیا, فرماتے 10 اٹھنیاں پورے سامان بھر کر کھڑی ہوئی تھی. بولو سبحان. 10 جوان اٹھنیاں, پورا سامان لدا ہوا. سامان بھی کیا, اناج بھی ہے, کھجور بھی ہے, درہم بھی ہے, دینار بھی ہے, چاندی کے سکے بھی ہے, سونے کے سکے بھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران, واپس آئے, کہا اللہ کے رسول 10 اٹھنیاں آئے. وہ آدمی کا قرضہ تو 2 اٹھنی میں ادا ہو جائے گا. کتنے میں ادا ہو جائے گا؟ ہمارے نبی نے کہا اس سے پہلے کہ فجر کی اذان ہوئے اس کا قرضہ چکا کے آ جاؤ. حضرت بلال چکا کے آ گئے, فجر کی اذان ہو گئی, حضرت بلال نے فجر کی اذان دی اور اتنے خوش کیونکہ قرضہ چکا دیا. اور وہاں جا کر حضرت بلال نے کہا تمہارے تو 4 ہفتے باقی ہے, مگر شکر مانو میرے مصطفیٰ پر, جتنا دیا تھا اس سے زیادہ کر کے تم کو لوٹایا ہے. بولو سبحان اللہ. اچھی کوالٹی کا تم کو لوٹایا ہے واپس, بس دے دیا. ابھی کتنا باقی ہے بھائی, کتنی اٹھنیاں تھی, 10 تھی, 2 گئی, کتنی بچی معلوم ہوا. حضرت بلال کہتے وہ پورا دن میرے نبی کی ایک ہی آواز تھی, بلال وہ 8 اٹھنیاں مدینے کے غریبوں میں, مسکینوں میں, یتیموں میں, بیواؤں میں, لاچاروں میں بانٹ دو. اور تھوڑی تھوڑی دیر میں ہمارے نبی پوچھے بلال کیا ہوا؟ بلال کہے کہ اللہ کے رسول بانٹ رہا ہوں, میں بانٹ رہا ہوں, میں سب تقسیم کر رہا ہوں, اور میرے ساتھ میں پوری جماعت ہے, ہم سب تقسیم کر رہے ہیں. لیکن ابھی یوں سمجھو کہ ابھی 2 اٹھنیاں اور ختم ہو گئی. کتنی اٹھنیاں باقی ہے؟ 6. کہتے رات کا سناٹا ہو گیا. میرے نبی نے بلا کر پوچھا بلال ابھی کچھ باقی ہے؟ تو بلال نے کہا ابھی باقی ہے, کل باقی جو کام ہے وہ کل کر لیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, میں گھر اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ سارا کا سارا غریبوں میں تقسیم نہیں ہو جاتا. میرے دوستو ایسے پیارے نبی کہاں ملیں گے؟ بولو وہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیر بات خلاصہ والی بات یہ ہے, ہمارے نبی جو کہے وہ کرنا, جس سے نبی روکے اس سے رکنا. کون کون تیار ہے؟ تو میں دوسری بات پر جاؤں. بھائی پہلی بات پکی کر لو, کریں گے سب انشاءاللہ. ابھی تک جو میں نے آپ کو کہا, کتنی مرتبہ اللہ اللہ, درود شریف کتنی مرتبہ, اور ایک بات زندگی میں طے کر کے چلو, ولی بننا ہے, طے کر کے چلو 300 مرتبہ اللہ اللہ, 100 مرتبہ درود پاک, اور میرے نبی جو کہیں گے بولو وہ کرنا. ہمارے نبی جس سے روکیں گے نہیں کرنا. میں یہ سب باتیں بول رہا ہوں, میں یہ تو پوچھ ہی نہیں رہا ہوں کہ نبی سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے. میرے دوستو آپ صرف اتنا دیکھو, اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود ہے؟ نہیں بولو نا, اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود ہے؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے؟ لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ الا اللہ. یہ بتاتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود محمد الرسول اللہ. یہ بتاتا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی پیغمبر.
آپ کو صرف ایک بات بتا دو میرے دوستو، محبت کس کا نام ہے؟ ہم لوگ ایسا کبھی نہیں کریں گے، بولو ہم لوگ کبھی ایسا، ہاں، محبت یعنی محبت میں آدمی کیا قربان کرتا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا، سنا تو ہاں بولو، نہیں سنا تو نہ بولو. ان کا نام ہے ربیعہ. بولو کیا نام ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے. ایک صحابی ہے، بولو کیا نام ہے؟ ربیعہ. بہت غریب، بولو بہت غریب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو کہا شادی کرو. کیا فرمایا؟ تو وہ رونے لگے. جوان تھے، 22-25 سال کے تھے، رونے لگے. ارے اللہ کے رسول نے فرمایا شادی کرو. تو سنو ربیعہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول کیسے شادی کروں گا، میرے خود کے کھانے کے لالے پڑے، میرے خود کے کھانے کے ٹھکانے نہیں ہے، اور میرے پاس کوئی گھر بھی نہیں ہے، اور میرے پاس کوئی روٹی بھی نہیں ہے، اور میرے پاس کوئی کئی جوڑ کپڑے بھی نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہو شادی کرو. ایسے کیسے شادی کروں گا؟ ارے شادی کے لیے آدمی کو روٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، مکان چاہیے. ہمارے نبی، سنو بھائی میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہم لوگ بنیاد پر آ جائے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اے ربیعہ ایک کام کرو، وہ گھر میں جاؤ. وہ گھر نظر آتا ہے مدینے میں، وہ گلی کے کنارے، کہاں جا کر کہو اپنی بیٹی تم کو دے دے، قبول کر لے وے، میرے کو آ کے خبر کرو، نکاح محمد پڑھائیں گے. بولو سبحان اللہ. کتنا یقین ہمارے نبی کو کہ جاؤ وہ قبول کریں گے، قبول کریں، میرے کو آ کے خبر کرو، نکاح محمد پڑھائیں گے. اور ربیعہ کہنے لگے اللہ کے رسول وہ میرے کو پوچھیں گے کاروبار کیا ہے تو میں تو جنگل میں لکڑے کاٹتا ہوں. میرے کو پوچھیں گے تیرے پاس کپڑے کتنے ہیں تو میرے پاس تو یہ ایک ہی جوڑ کپڑا ہے. کہا وہ پوچھیں گے کھانا کیا ہے تو میرے پاس ہمارے نبی نے فرمایا کچھ نہیں پوچھیں گے، صرف جا کر کہنا کہ محمد نے بھیجا ہے. بولو صلی اللہ ہو. اور ایسا ہی ہوا. وہ نام یاد رکھنا، کیا نام بتایا میں نے آپ کو؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسا ہی ہوا، تھوڑی دیر میں تو آئے اور چہرے پر اتنی خوشی. ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا، بہت خوش نظر آتے ہو. کہا کہہ دیا. اب کوئی سوال پوچھا؟ ہاں نہیں، کوئی سوال نہیں پوچھا. کہا محمد نے بھیجا ہے. بس کہا کہ جب محمد کہیں گے ہم اپنی لڑکی تمہارے حوالے کرنے تیار ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا نصیبہ ہوگا کہ محمد خود میری بیٹی کا نکاح پڑھائیں گے. بولو صلی اللہ ہو. پھر ہمارے نبی نے ابھی ہمارے نبی نے نکاح پڑھانا شروع نہیں کیا. ہمارے نبی نے فرمایا گھر کا کیا کرو گے؟ ربیعہ نے کہا وہی تو پرابلم ہے، گھر کہاں ہے میرے پاس. تو ایک صحابی وہاں تھے جن کا نام ہے حضرت حارثہ. بولو کیا نام؟ ہمارے نبی نے فرمایا او حارثہ ادھر آؤ. کتنے گھر؟ کہا 2 گھر. کیا کرتے ہو؟ کہا ایک گھر میں میں رہتا ہوں میری فیملی کے ساتھ، اور دوسرا گھر کرائے پہ چڑھانے کا سوچ رہا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا کرائے پر مت چڑھانا، میرے ربیعہ کو وہ گھر دے دو. بولو سبحان اللہ. اتنا کہا، انہوں نے کہا میں نے ربیعہ کو گھر دے دیا. بولو میں نے ربیعہ کو. یہاں کوئی دے وے؟ یہاں کوئی محلے میں گھر دے وے؟ لے وے مولانا کا جاوے، لیکن ملے نہیں. اچھا اب ربیعہ کے پاس گھر بھی آ گیا. اب کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول لڑکی کا بھی انتظام ہو گیا، یعنی بیوی کا انتظام ہو گیا اور گھر کا بھی انتظام ہو گیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر میں کیا دو گے؟ ارے بھائی مہر دینا ہوتی کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں، لکڑے کاٹتا ہوں میں تو جنگل میں جا کے، اور جو کچھ ملتا ہے سوکھی روٹی کھا لیتا ہوں، میرے پاس مہر. تو ہمارے نبی نے ایک اور صحابی کو بلانے بھیجا جن کا نام ہے حضرت بریدہ. بولو کیا نام ہے؟ اور ہمارے نبی نے فرمایا بریدہ سونے چاندی کی دکان ہے نا؟ کہا ہاں. ہمارے نبی نے کہا اللہ برکت دے وے، ایک کھجور کی گٹلی کے برابر چاندی لے کر آؤ اور ربیعہ کو مالک بنا دو، یہ بطور مہر کے اپنی بیوی کو دے دے گا. بولو سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ کپڑے کتنے تمہارے پاس؟ ربیعہ نے کہا اللہ کے رسول یہ ہے ایک آدھ گھر میں کچھ چادر سکتی اگتی ہوگی، پٹی پرانی ہوگی. تو ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر کو بلاؤ. حضرت ابو بکر آئے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. فرمایا 2 جوڑ دلہے کو دے دو، 2 جوڑ دلہن کو دے دو. بولو سبحان. 2 جوڑ دلہے کو دے دو، 2 جوڑ دلہن کو دے دو. اس کے بعد ہمارے نبی نے جتنے لوگ تھے نا سب کو جمع کر لیا. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اور وہ لڑکی کے ابا کو کہلوا دیا تم بھی آ جاؤ، اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ. یہاں کچھ 30-40 آدمی جمع ہوئے. ہمارے نبی نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا. بولو سبحان اللہ. جب نکاح ہو گئے تو ہمارے نبی نے فرمایا گھر بھی ہے، روٹی بھی ہے، کپڑا بھی ہے، مکان بھی ہے، کل ولیمہ کروانا ہے. بھائی ولیمہ ہوتا نا، سہاگ رات کے بعد جو کھانا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولیمہ. تو ربیعہ نے کہا ولیمہ کیسے کراؤں گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا تم کو تھوڑی کرانا ہے، عثمان ادھر آؤ، جتنا مجمع بیٹھا ہے یا کل جتنے بھی آئے سب کو کھانا بنا کے کھلا دینا اور ربیعہ کی طرف سے ولیمہ کروا دینا. بولو سبحان اللہ. ہو گیا. بولو کتنے 1 گھنٹے کے اندر پورا نکاح ہو گیا.
جو 1 گھنٹے پہلے کنوار ہے اور جن کو یقین ہے کہ مجھے کوئی مدینے میں لڑکی دینے والا نہیں، 1 گھنٹے کے اندر گھر کا انتظام، روٹی کا انتظام، کپڑے کا انتظام، مہر کا انتظام، ارے میرے دوستو ولیمے کا انتظام، کتنی دیر میں؟ اس کو کہتے غلام۔ آقا نے کہا غلام نے، ہم کو نبی سے محبت ہے؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا، آپ ہاتھ اوپر کرو نا، کون کون محبت کرنے والے؟ اور ہمارے نبی سے محبت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے بولو نا، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ محبت کا ہے، محبت کا ہے۔ یہ تو کتنے لوگ بیٹھے جن کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، محبت کا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ارے بولو نا، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے نبی کے چہرے پہ تھی؟ ایک میرے کو کیا پوچھتا معلوم، مولانا بتاؤ نا، قرآن سے بتاؤ نا، داڑھی کہاں ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا نبی کے چہرے پر تھی، کہاں تھی؟ میں نے کہا اب کیا ثابت چاہیے تیرے کو؟ اب کیا ثبوت چاہیے تیرے کو؟ تو خود کہتا ہے کہ ہمارے نبی کے چہرے پر داڑھی تھی۔ جتنے اولیاء کرام گزرے، چاہے وہ خواجہ غریب نواز ہو، شیخ خواجہ معین الدین چشتی ہو، یا عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی ہو، یا حضرت جنید بغدادی ہو، یا خواجہ نظام الدین اولیاء ہو، یا خواجہ سراج الدین ہو، یا ہمارے سورت کے خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ ہو، یا احمد آباد کے شاہ عالم رحمت اللہ علیہ ہو، یا احمد آباد کے قطب عالم رحمت اللہ علیہ ہو، یا بمبئی کے علامہ مخدوم ہو، میرے دوستو اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ، یہاں دیکھو بہت سارے بیٹھے، چلو داڑھی کی بات چھوڑو، ہم کو نبی سے محبت ہے نا؟ اللہ کا ڈر لگتا ہے تو رات کو موبائل پہ کیا کرتے؟ اللہ کہاں جاتے؟ نہیں، جب ہم موبائل میں وہ گندا گندا دیکھتے، اللہ کہاں ہے؟ ابھی کسی کو بھی پوچھو نا، اللہ کا، اللہ ہر جگہ موجود، کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ، ہم ڈرے تو اللہ، ہم ہنسے تو ہنسانے والا اللہ، رلانے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، ابھی اٹیک کا جھٹکا آ گیا اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، کینسر ہو گیا اللہ بچا لے۔ تو موبائل میں جب ننگا گیری کرتا تو وہ اللہ کا ہے؟ ڈھونگ کرتے مطلب اللہ کے سامنے ڈھونگ، موبائل میں زینا ہوتا ہے اللہ کا ہے؟ پب جی کھیلتا ہے، گیم کھیلتا ہے، چوری کرتا ہے، سنیپ چیٹنگ کرتا ہے، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھتا ہے، گندی گندی سیریل دیکھتا ہے۔ ایک نے تو میرے کو بولا، یونس بیٹا میں حیران ہو گیا، ایک میرے کو آ کے بولتا ہے مولانا ایک سیریل دیکھنے جیسے، میں نے کہا اس میں ہے کیا؟ کیا ماں بہن کی گالی دیتے؟ میں وہ بول تو نہیں سکتا نا یہاں پہ، یہ مائک پہ تھوڑی بول سکتا۔ میں کو بولا کیا ماں بہن کی گالی دیتے؟ تو میں نے کہا تیرے کو دیتے؟ ہاں میرے کو نہیں، وہ آپس میں جو سیریل چلتی ہے نا، اس میں وہ ایک بھائی دوسرے کو گالی دیتا ہے، مطلب ہے کہ وہ آپس میں گالی دیتے۔ تو میں نے کہا تیرے کو کیا مزہ آتا ہے؟ تیرے گھر میں رات کو 1 بجے وہ ماں کی شرمگاہ کا ذکر کرتا ہے، وہ بہن کی شرمگاہ کا ذکر کرتا ہے۔ تیرے گھر میں ماں بھی ہے، تیرے گھر میں بہن بھی ہے، تیرے گھر میں بیٹی بھی ہے، تیرے گھر میں بہو بھی ہے، اور تیرے گھر میں رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے کسی کی ماں کی شرمگاہ، کسی کی بہن کی شرمگاہ کا ذکر ہوتا ہو، وہ گھر میں اللہ برکت بہت دے گا، وہاں پیسے بہت آئیں گے، رحمت بہت آئے گی، مغفرت بہت آئے گی۔ کائے کا مذاق کر کے رکھے ہو میرے دوستو، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھنا، گندے گندے گالیاں، گندے گندے ننگے ننگے۔ میں تو صحیح کہتا ہوں، ہمارا جوان اتنا گندا دیکھتا ہے، یہ تو مائک ہے تو میری آواز جاری، باقی میں چپ کے کان میں بولا ہوتا۔ ہمارا جوان اللہ کی قسم اتنا گندا دیکھتا ہے کہ اس وقت اگر ماں آ جاوے نا اور اچانک اس کا موبائل لے لے نا، تو ماں بھی دیکھ کر کہے کاش ایسے بچے کو پیدا نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میرے دوستو، یہ حالت ہم نے بنا رکھی ہے، اور پھر کہتے ہیں اللہ سے ڈر لگتا ہے ہم کو، نبی سے محبت ہو گئی۔ ہاتھ اٹھا لو، ہو گیا ہو مصطفیٰ کا دامن، بولو نہیں چھوڑیں گے، ہو گیا، پکڑنے کا ہی نہیں۔ آج میں آپ کو اللہ کی طاقت، بھائی ٹائم ہو گیا نا میرا، ہو گیا نا یونس، ہو گیا میرا ٹائم؟ عبد القیوم کا ہے؟ ہاں ہو گیا میرا ٹائم، ہو گیا نہیں؟ جتنا کھایا تھا اتنا تو بول لیا، اب کتنا بولواؤ گے بھائی؟
معلوم ہے میں گھر میں دیر میں جاتا ہوں تو بیوی غصے بہت ہوتی ہے میرے اوپر. یہ تو اچھا ہے میں ابھی یہاں پہ اسٹیج پہ آیا نا, اللہ اچھا رکھے سب نے میرے کو پھول دیے, یہ نا پھول دیے نا, تو دیکھا نا, ارے آپ لوگوں نے دیکھا سب نے میرے کو پھول دیے. میں نے حافظ آصف کو کیا کہا معلوم, سب کو ٹھیلی میں جمع کر دے کیونکہ رات کو وہ غصے ہوئیں گی تو میں جا کے, اور اس کو بھی کہوں گا اتنے سارے پھول دیے, ایک میں دوں گا, ایک اس کو کہوں گا اب تو میرے کو دے. ہاں میں خود کہوں گا پھول لے کر پھول آئی, پھول کر میں نے کہا, پھول لے کر پھول آئی, پھول کر. دیکھیے کتنا خوش خوش ہو کے سنتا ہے کوئی گرل فرینڈ ول فرینڈ بیوی کوئی, پھول لے کر پھول آئی, پھول کر میں نے کہا کیوں پھول لائی تم تو خود ہی پھول بنی ہو. تو میں بھی ایسا بولتے رہتا ہوں, ایسا کچھ نہ, تم لوگ بھی بولتے رہتے ہوں گے نا. ارے بہت خطرناک ہے بیوی کا معاملہ. تیری شادی ہوئی نہیں ہوئی, سن بہت خطرناک معاملہ بیوی کا معاملہ, اتنا خطرناک ہے معلوم ہے. کبھی کبھی ہم ٹینشن میں رہتے, صحیح بتاتا ہوں, ہم ٹینشن, بھائی کام کاج والا آدمی ہے, ٹینشن میرے کا, میرے جیسا بیان کرنے کے لیے کہاں کہاں جانے کا, رات کو 2 بجے آنے کا, 3 بجے آنے کا, پھر تھکے تھکے رہنے کا, چہرہ اترا اترا ہوئے, آدمی تھکا تھکا ہوئے. تو کتنی بیوی ہے نا, آپ کے ساتھ بھی گزرا ہوگا, اکیلے میرے ساتھ نہیں گزرا, آپ کے ساتھ بھی گزرا ہوگا. بیوی پوچھتی ہے کتنا پیار کرتے ہو, پوچھتی ہے آپ کو میرے سے کتنی, ارے پوچھتی کہ نہیں پوچھتی, صحیح بولو بھائی, ہاں بولو نا, تو میرے کو اچھا لگے تھوڑا کہ بھائی میں اکیلا شادی نہیں کیا ہوں. یہ بیوی کی عادت ہے, ایک دم کام دھندے میں اپن بزی ہوں گے اور سامنے آ جائے گی, آپ میرے سے کتنا محبت کرتے ہو. ایک بیوی آئی اپنے شوہر کو پوچھتی کتنا محبت کرتے ہو, اس نے کہا محبت کی بات رہنے دے, کچن میں جا کے چائے بنا جا. ابھی 30 سال شادی کو ہو گئے, ابھی کیا محبت نے, پیار نے محبت, چائے بنانے. تو بولتی نہیں پہلے آپ کو بولنا پڑے گا. تو بولا میں نے کہا نا تو چائے بنا. وہ کہنے لگی میں بھی بنگال کی ہوں, نہیں بناؤں گی, پہلے یہ بتاؤ کتنی محبت کرتے ہو. تو اس نے دیکھا کہ پیچھا چھڑانے کا, تو کہا جتنی محبت لیلا مجنو اتنی تیری اور میری. لیلا مجنو جتنی محبت کرتے تھے اتنی محبت تو وہ بیوی غصے ہوئی, بولے 4 دن تو پہلے لڑکے گئے تھے میرے ساتھ میں, 4 دن تو پہلے میرے کو طلاق کی دھمکی دیتے تھے, آج لیلا مجنو ہو گئے. سچ بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو, کیا جواب دینے کا. دیکھو سب کیسا بیٹھے انتظار کرتے, قاری صاحب کیا جواب دے گا. ایسا جواب بتاؤں گا نصیبہ چمک جائے گا, شادی سے پہلے نصیبہ چمکے گا بیٹا. کیا جواب دینے کا معلوم ہے, پوچھے نا کتنا محبت کرتے ہو, کیا جواب دینے کا, اتنی محبت کرتا, اتنی محبت کرتا تیرے سے, اتنی محبت کرتا کہ جی چاہتا تیرے جیسی دوسری لے کر آ جاؤں. کیسا لگا جواب, زندگی بھر نہیں پوچھے گی کتنا پریم کرتے ہو. خیر آپ لوگ ہنسے نا تو میرے کو تھوڑا اچھا لگا, میرے کو پوائنٹ پر آنا ہے, پوائنٹ پر یہ آنا ہے. آج میں آپ سے 2 ارادے کروا کے یہاں سے جا رہا ہوں, میں آپ کی اور 10-15 منٹ لوں گا, چلے گا نا آپ لوگوں کو انشاءاللہ. میں 1-2 ارادے آپ کے پاس, پھر اپن پورا سبق تازہ کریں گے. ایک ارادہ یہ کرنا ہے کہ ڈرنے کا کس سے, آواز نہیں آ رہی, کس سے ڈرنے کا. جب موبائل ہاتھ میں آئے, یوں ہاتھ میں لیا اور وہ عادت ہے. میں آپ کو ایک بات کہوں, آپ برا نہیں ماننا, جو دارو پیتا ہے نا وہ موبائل کھیلنے والے سے اچھا ہے. کیوں معلوم ہے, کیونکہ دارو پینے والے کو احساس ہے کہ میں کیا کرتا ہوں, گناہ کرتا ہوں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو بہت دارو وارو پیتا ہے نا وہ بھی رمضان کے مہینے میں نہاتا ہے, سفید کرتا سفید پیجامہ پہنتا ہے, اور بڑی رات کو وہ بھی مسجد کے کونے میں جاتا ہے, اللہ پورا سال دارو پیا اللہ, اور معلوم نہیں آگے کیا ہوگا اللہ, لیکن اللہ میں نے بہت دارو پیا اللہ, میرے کو معاف کر دے اللہ. سچ بتاؤ اس کے آنسو اللہ کو کتنے اچھے لگتے ہوں گے. اور یہ موبائل میں جو ایپیسوڈ دیکھتا ہے نا وہ رات کو معافی مانگتا ہے, اس کو بولے معافی مانگ, تو کیسا مانگو, ابھی تو 4 ہوئے, 18 باقی ہے, 18 ایپیسوڈ باقی, 22 ایپیسوڈ ہے, ابھی تو 4 ہوئے, 18 باقی ہے, بعد میں معافی مانگیں گے. بتاؤ اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا غصہ. اس لیے اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نا میرے پیاروں, وہ بہت سمجھنے والی بات ہے. سب لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ, نہیں عمل کریں گے تو بولو کریں گے, عمل کریں گے. 2 باتیں میں ابھی کرنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد بات ختم کروں گا, جس میں سب سے پہلی بات, آپ نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا, حضرت ہارون رشید, ہاں یا نہ. اب ہوا کیا معلوم, حضرت ہارون رشید جیسا بھرا بازار ہے, ہمارے سورت میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا
بہت سارے بازار ایک دم کیسے گچا گچ بھرے ہوتے, لیڈیز بازار ہوتا ہے, کبھی جینٹس لیڈیز دونوں بازار ہوتا ہے, بڑے بڑے مال ہوتے. آپ نے صورت میں دیکھا ہوگا بڑے بڑا, لیکن اچانک اگر ایسا پتا چلے کوئی منسٹر آ رہا ہے تو پورا راستہ آپ نے دیکھا ہوگا چاروں طرف پولیس آ جاتی ہے, ادھر گاڑیوں کی لائن, ادھر گاڑیوں کی لائن, ادھر گاڑیوں, اور وہ منسٹر کی گاڑی آتی ہے اور وہ ہارن بجاتے بجاتے جاتا ہے, ایسا جاتا ہے کہ سب لوگ سناٹے میں ہوتے. اب وہ چلا, اس کے پیچھے ایک اور گاڑی, اس کے پیچھے ایک اور گاڑی, اس کے پیچھے ایمبولینس, اس کے پیچھے فائر بریگیڈ. ارے کون ہے؟ کہا منتری ہے, بہت بڑے منتری ہے, بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر ہے. میرے دوستوں, جب پولیٹیکل لیڈر جب آتا ہے تو پورے راستے میں سناٹا ہوتا ہے. تو ہارون رشید کے زمانے میں جب ہارون رشید نکلتے تھے, اپنے پورے فوجیوں کو لے کے نکلتے تھے, اپنے پورے لشکر کو نکلتے تھے, تو قاعدہ تھا کوئی بیٹھا نہیں رہے گا, سب سٹینڈ اپ, کھڑے ہو جاؤ. کوئی خریدے گا نہیں, کوئی بیچے گا نہیں, کوئی بات نہیں کرے گا, ایک دم سائلنٹ, سٹینڈ اپ, سب کھڑے ہو جاؤ. تو ایک مرتبہ ایسا ہی بادر گچا ہوا تھا اور آواز آئی, ہارون رشید, ہارون رشید, بادشاہ آ رہے, بادشاہ آ رہے, بادشاہ آ رہے. اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے, سب دکان والے بولو کھڑے, جتنے کسٹمر سب کھڑے, مارکیٹ والے کھڑے, اور سب کھڑے, ایک دم خاموشی. ہارون رشید آئے, اپنے پورے لشکر کے ساتھ آئے. ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے, بولے ایک اللہ کے ولی, اور کیا کر رہے تھے معلوم؟ ہاتھ میں لکڑی تھی, بولے ہاتھ میں لکڑی, اور لکڑی سے ایسا ایسا زمین پہ ایسا ایسا. اب زمین پہ ایسا ایسا کریں گے تو کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں بنے گا. ایسا ایسا کر رہے, وہ کھڑے نہیں ہوئے. ان کا نام تھا بہلول. بولو نام کیا تھا؟ بہلول. نام سنا ہوگا آپ نے, بہلول. اب وہ یوں یوں زمین پہ کر رہے ہیں. تو ہارون رشید کو آیا غصہ کہ سارا مجمع کھڑا ہے, سب کے سب کھڑے اور سائلنٹ, خاموش, اور یہ لکڑی سے زمین پہ کر رہے, یہ زمین پہ کیا نقشہ بنے گا؟ کوئی نقشہ. تو ہارون رشید نے غصے میں کہا, کیونکہ ہارون رشید اور بہلول اصل میں دیکھنے جاؤ تو رشتہ دار ہے. بولو اصل میں دیکھنے جاؤ تو ہارون رشید نے بڑے غصے میں کہا, بہلول, او بہلول, معلوم نہیں بادشاہ آیا ہوں, سب کھڑے ہیں. میں بھی کھڑے ہونے والا تھا, لیکن ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, اس لیے کھڑا نہیں ہوا. تو بادشاہ نے غصے میں کہا, کیا چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ ایک تو لکڑی لے کے زمین پہ یوں 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 کرتے ہو جس سے کچھ بننے والا نہیں, کون سی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کہا سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ اوپر والا اعلان کرتا ہے معافی مانگ لے, معافی مانگ لے, توبہ کر لے, گناہوں سے توبہ کر لے. مگر یہ دیکھو سب بازار میں کوئی خرید رہا ہے, کوئی بیچ رہا ہے, کوئی دلالی کر رہا ہے. اس وقت سب کے سب کھڑے ہیں, مرد بھی, عورتیں بھی, بچے بھی, پوری بازار میں دھوم مچی ہے. کوئی اوپر والے کو سننے کوئی تیار نہیں. اوپر والا کہہ رہا ہے معافی مانگ لے, توبہ کر لے, ایک بار آنسو نکال لے, ایک بار رو لے, ایک بار شرمندہ ہو جا. مگر یہ سب اتنے دکان میں مست خریدنے بیچنے میں, یہ جیسے آج کے زمانے میں بڑے بڑے مال میں اتنے بزی ہے کہ ان کو کچھ سمجھ میں, بولے ان کو کچھ سمجھ میں. ہارون رشید نے سوچا ایسی باتیں بہکی بہکی باتیں کرتے. ہارون رشید نے کہا, سب کو کہا رہنے دو رہنے دو, ان کا دماغ تھوڑا کمزور ہے, چلو چلو آگے چلو. چلے گئے. اور بہلول ہنسنے لگے. بہلول, اور کیا کہا معلوم؟ سب سمجھ گیا پھر بھی ایسا بنتے جیسے نہیں سمجھا. سب سمجھ گئے پھر بھی ایسا بنتے جیسے. چلو یہ آپ کو واقعہ اتنا یاد رہا, یاد رہا. ایک ہفتہ گزر گیا. بولو کتنا گزرا؟ کسی بہت بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا. ہارون رشید کے دربار میں کسی بڑے آدمی کا انتقال ہوا اور اس کا جنازہ قبرستان میں جا رہا ہے. اور قبرستان میں اعلان ہو گیا ہے بہت بڑے شاہی خاندان کے آدمی کا انتقال ہوا ہے, قبرستان میں جنازے کی نماز ہوگی اور سب لوگ انتظار کرو. بادشاہ خود آ رہے ہیں. بولو بادشاہ پورے لشکر کے ساتھ قبرستان آ رہے, کیونکہ وہ جنازہ جو ہے بڑے آدمی کا ہے. دفن کرنے سے پہلے بادشاہ, اتنے میں تو ہارون رشید پورے لشکر کے ساتھ جاہو جلال کے ساتھ قبرستان کے دروازے سے یوں اندر انٹر ہوئے. عادت تھی سب کی کیا ہو جانے کا, کھڑے ہو جانے کا. وہاں کونے میں بہلول بیٹھے. بولو کون بیٹھے؟ اور ہاتھ میں لکڑی, اور زمین پہ یوں کر. تو ہارون رشید نے آج دیکھا تو کہا, بہلول اس دن بازار میں بیٹھے تھے, آج یہاں قبرستان میں بیٹھے ہو, کھڑے نہیں ہوتے ہو. تو کہا بہت گہری سوچ میں ڈوب گیا ہوں. کہا آج کون سی گہری سوچ ہے؟ کہا گہری سوچ یہ جتنی قبریں دکھتی ہے نا, ہر مردہ اندر سے چلاتا ہے معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. کیونکہ کسی مردے کو لوہے کے آگ سے جلایا جاتا ہے, کسی کی آنکھ کو پھوڑا جاتا ہے, کسی کے یہ دونوں جبڑے کو پھاڑا جاتا ہے, کسی کے سینے کے اندر لوہے کی سلاخ اتار دی گئی ہے, کسی کے اوپر سانپ لپٹ گیا ہے, کسی کے اوپر بچھو لپٹ گئے, کسی کو آگ نے لپٹ لیا. یہ جتنے قبر میں سوئے سب کہتے ہیں معاف کر دے. اوپر والا روٹھا ہوا ہے, کہتا میں معاف نہیں کروں گا, میں معاف نہیں کروں گا, میں معاف نہیں کروں گا.
معلوم ہے آپ کو حضرت ہارون رشید وہ دن کی بات بھی بولو سمجھ گئے تھے, آج کی بات بھی سمجھ گئے. آنکھوں میں آنسو آئے, بولو آنکھوں میں آنسو آئے. تو بہلول نے کیا کہا, میری بات پر آنکھوں میں آنسو آ گئے, میری بات پر آنکھوں میں آنسو آ گئے. حالانکہ جو میں کہتا ہوں میں نہیں کہتا ہوں, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. معلوم کرو یونس کیا ہوا. تم کیا کرو گے, تم کیا کرو گے, جا پانی پلا. بھائی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے, بلند آواز سے پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو بات چل رہی تھی وہ میں آپ کو کر رہا ہوں. ہارون رشید رونے لگے تو حضرت بہلول نے کہا رو کیوں رہے ہو, یہ جو بات میں نے کہی وہ کہاں لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں, چوتھا پارہ. بولو سب لوگ بولو, کون سا پارہ. یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہو, چوتھا پارہ سورہ نساء. بولو سورہ نساء. اس میں کیا لکھا, یہی دو باتیں, وہ ایک ہارون رشید بہلول کے ساتھ بازار میں, اور ایک ہارون رشید بہلول کے ساتھ قبرستان میں. دونوں باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہے, یعنی قرآن میں اپنے انداز میں. کیونکہ ہارون رشید کا زمانہ تو بہت بعد کا, بہلول کا زمانہ بھی بہت بعد کا, قرآن کی آیت تو بہت پہلے آئی, لیکن انداز وہی ہے. قرآن نے کیا فرمایا, کیا فرمایا, انما التوبۃ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. یہ پہلی بات بازار والی. کیا بات, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بہت سارے زندہ لوگ ہیں, بولو بہت سارے زندہ لوگ ہیں مگر گنہگار ہیں. اللہ کہتے توبہ کا موقع ہے, میں آسمان سے آواز دیتا ہوں میرا بندہ آجا, میرا بندہ رو لے, میرا بندہ معافی مانگ لے, میرا بندہ استغفار کر لے. اللہ فرماتے میری قسم ایک بار آنسو کا قطرہ نکالے گا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. یہ تو کون سا معاملہ ہو گیا, بازار والا. اب وہ قبرستان والا معاملہ کیا, اللہ نے فوراً دوسری آیت میں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. یہ دوسرا وہ قبرستان والا. اللہ کہتے سنو, جو قبرستان میں آ گیا, جو اپنی قبر میں آ گیا, جو سو گیا, جو مردہ ہو گیا, وہ چلا چلا کے خون کے آنسو ٹپکا کہ مجھ سے معافی مانگے گا, لیکن میری قسم میں اسے معاف نہیں کروں گا. تو ہم لوگ کون سی پوزیشن میں, پہلی والی کی دوسری والی؟ ارے زور سے بولو نا, اس وقت ہم کون سی پوزیشن میں. تو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ایک بار جھٹکا لگا, بھائی اٹیک آیا, کینسر ہوا, یا چلو موت آئی, کل تک تو یہ وقت دیکھنے بھی نہیں ملے گا. ابھی جتنے بجے کل اتنے بجیں گے, اس سے پہلے کہاں ہوئے گا. تو آج وہ پہلی والی آیت ہمارے سامنے کہ آجا, اللہ کہتے میں نے ہاتھ پھیلائے, میں نے رحمت کو پھیلایا ہے, میں نے مہربانی کو پھیلایا ہے, میں نے تیری مغفرت چاہنے کے لیے ہاتھ کھولے, ایک بار آجا, ایک آنسو کا قطرہ نکالے گا, تیرے گناہوں کو معاف کروں گا. لیکن کل قبر میں سوئے گا, خون کے قطرے ٹپکائے گا, مگر میں تجھے معاف. تو عقل مند کون ہے, جو پہلے والے پہلو میں اپنا کام پورا کرے, دوسرے والے پہلو کا انتظار. تو کون کون تیار ہے توبہ کرنے کے لیے, سچی پکی توبہ. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بات آئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سامنے کر دوں اور بات ختم کروں. ایک گناہ ہم لوگ کر رہے ہیں, اے میرے پیاروں ساتھ میں بولو نے, ایک گناہ اچھے اچھے لوگ کر رہے ہیں, بڑے بڑے لوگ, داڑھی والے, ہاں میرے جیسے بیان والے,
اللہ کے راستے میں وقت لگانے والے, بڑی بڑی خانقاہ میں جانے والے, اللہ کے ولیوں کو ماننے والے, درگاہوں پہ جانے والے اور درگاہوں پہ جا کے اللہ اللہ کرنے والے. میرے پیاروں, ایک گناہ ہم لوگ کرتے ہیں, قسم کھا کے کہتا ہوں میرے پیاروں, مت کرنا, مت کرنا, نہیں کرنا. اور وہ کیا گناہ ہے معلوم؟ اپنی ماں اور اپنے ابا کو کبھی ناراض مت کرنا. بولو اپنی ماں مت ناراض کرو. میں یہ امانت والی کرسی پر بیٹھا ہوں, حدیث کے الفاظ بتاتا ہوں. یتقلب من جنب الى جنب ولا تجری الکلمۃ علی لسانی. حدیث کے الفاظ ہے, آدمی موت کے وقت کروٹ پہ کروٹ لے گا, لیکن ماں یا باپ ناراض ہوں گے تو اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, کلمہ نصیب نہیں ہوگا. میرے دوستو, ایک بات کہہ کے بات ختم کروں جو میں نے بہت جگہ پہ سنایا. حضرت عمر کا دربار لگا ہے. بولو کن کا دربار؟ حضرت عمر امیر المومنین, 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے. بولو کون حضرت؟ ان کا گچا گچ دربار لگا ہوا ہے. ایک آدمی آئے, بولو ایک آدمی آئے. یہ جوان لوگ, آپ لوگ خاص طور پہ بہت کان کھول کے سننا اور اللہ کے واسطے ایمان کے ساتھ سننا. حضرت عمر کے دربار میں ایک آدمی آئے اور آ کر کہا, عمر امیر المومنین, ایک سوال, اونلی ون کوشچن, ایک سوال. حضرت عمر نے ایسے چہرے کو اٹھایا, رعبدار چہرہ تھا. کیا ہوا, کیا سوال پوچھنا ہے؟ کہا سوال یہ پوچھنا ہے کہ میری ماں 100 سال کی. پوچھنے والا پوچھ رہا ہے میری ماں 100 سال, اور یہ میرا گھر ہے, جیسا میرا گھر ہے, باتھ روم باہر ہے. بولو باتھ روم, ٹوائلٹ. وہ زمانے میں ٹوائلٹ کہاں ہوتے تھے؟ اور آج کے زمانے کی طرح ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے, بڑا کھڈا ہوتا تھا, اس میں ڈبہ رکھا ہوتا تھا. تو وہ آ کر کیا کہتا ہے, عمر امیر المومنین میرا گھر ہے, باہر ٹوائلٹ ہے, میری ماں 100 سال کی ہو گئی ہے, میری ماں کو پیشاب بار بار آتا ہے. تو میری ماں چلاتی ہے, اے بیٹا میرے کو پیشاب کروا دے, او بیٹا, او بیٹا, او بیٹا. تو میں جلدی سے ماں کو اٹھاتا ہوں, باہر لے جاتا ہوں, اور باہر وہ جو کھڈا رکھا ہے نا, وہاں ماں کو پیشاب کر. لیکن کہا عمر پرابلم یہ آیا ہے کچھ دن سے کہ میری ماں بیچاری چلاتی ہے اور کہتی ہے, بیٹا بیٹا, او بیٹا میرے کو پیشاب آیا, بیٹا جلدی آ. کہا میں آتا ہوں, ماں کو اٹھاتا ہوں, ماں پیشاب, بولو, میرے گود میں, میں گود میں ماں کو اٹھاتا ہوں, ماں پیشاب کر دیتی ہے. اور کہا عمر امیر المومنین, دن میں 12 سے 15 مرتبہ ہوتا ہے, اور 12 سے 15 مرتبہ میں خود اپنے کپڑے دھوتا ہوں, کیونکہ ماں نے میرے اوپر پیشاب کیا ہے. میں اپنے کپڑے دھوتا ہوں, ماں کے کپڑے دھوتا ہوں, میں نہاتا ہوں, ماں کو اچھے طریقے سے دھلاتا ہوں, پھر ماں کو بٹھاتا ہوں. ایسا دن میں 12 سے 15 مرتبہ ہوتا. پھر وہ شخص نے کیا کہا معلوم, عمر ایسا لگتا ہے ماں کا حق ادا کر دیا, ماں کا حق. تو حضرت عمر نے کہا کیسے ادا کر دیا؟ کہا بچپن میں ماں پہ پیشاب کرتا تھا, بڑھاپے میں ماں میرے اوپر پیشاب کرتی ہے, حق تو ہو گیا بھائی, برابر سرابر کا معاملہ ہو گیا. میں چھوٹا تھا تب میں ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا, اور میں بڑا ہوا تو ماں بوڑھی ہو گئی تو ماں میرے اوپر پیشاب کرتی, تو پیشاب تو میں نے بھی کیا اور ماں نے بھی کیا, تو حق تو ادا ہو گیا. میں بھی دن میں 12-15 مرتبہ کرتا ہوں گا, یہ بھی دن میں 12-15 مرتبہ کرتی ہے, تو حق تو ادا ہو گیا. حضرت عمر نے زور سے چیخ ماری, اور چیخ مار کر کہا نہ نہ. کہا جب تیری ماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے بتا, جب تیری ماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے تو تیرے دل میں خیال آتا ہے کب تک جیے گی, 100 سال ہو گئے, اب اللہ اٹھا لے وے, اب اللہ کو پیاری ہو جاوے. بیچاری کتنی تکلیف اٹھاتی ہے بار بار دھونے کا, دھلانے کا. اب 100 سال تو ہو گئے, اب آرام سے ایک بار آنکھ بند ہو جاوے, دفن کر دے وے, اللہ کو پیاری ہو جاوے, سکون مل جاوے. کہا تیرے دل میں بار بار خیال آتا ہے کب جائے گی ماں, کب جائے گی ماں کب. اور تو جب پیشاب کرتا تھا نا تو ماں کہتی تھی میرا بیٹا جوان کب ہوگا, میرا بیٹا جوان کب ہوگا, میرا بیٹا بڑا کب ہوگا, میرا بیٹا 8 سال کا کب ہوگا, 10 سال کا کب ہوگا, 12 سال کا کب ہوگا. وہ تیرے آنے کی تمنا کرتی تھی, تو جانے کی تمنا کرتا ہے. وہ شخص نے حضرت عمر کے پاؤں پر اپنا سر رکھا اور چیخ مار کے رویا, اور رو کر کہا عمر آپ کی بات سچی ہے, ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو سوچتے ہیں ماں بہت بوڑھی ہو گئی کب جائے گی, باپ بہت بوڑھا ہو گیا کب جائے گا. اور وہ ماں باپ ہم جب چھوٹے تھے تو سوچتے تھے کب 5 سال کا ہو جائے گا, کب 8 سال کا ہو جائے گا, کب سکول جاتا ہو جائے گا, کب یہ بڑا ہو جائے گا. تو ہر ماں باپ بچے کے آنے کی تمنا, اور بچہ ماں باپ کے. اس لیے میرے پیاروں, موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میں تو بہت سو کو کہتا ہوں, بہت خراب بھی لگتا ہے, بہت سو کو کہتا ہوں کرو کرو رمضان میں عمرے کرو,
हाँ, बहुत सारे लोग उम्रे का टिकट लेके जाते हैं। अभी भी आपने देखा होगा, कोई बोलेगा 41,000 का उम्रा है, कोई कहेगा 55,000 का उम्रा है, कोई कहता 60,000 का उम्रा है, कोई कहता थोड़ा दूर रखेगा मगर 1 लाख के अंदर उम्रा हो जाएगा। मेरे दोस्तों, उम्रा करना नफल, बोलो उम्रा करना नफल। अगर उम्रा नहीं करेगा, कयामत में अल्लाह एक बार भी नहीं पूछेगा मेरा बंदा तूने उम्रा क्यों नहीं किया था। और माँ बाप की खिदमत करना फर्ज, बोलो माँ बाप की खिदमत करना, और जो नहीं करेगा उसको मौत के वक्त कलमा नसीब। और सवाल होगा कयामत में कि तूने माँ का क्या हक अदा किया, अब्बा का क्या हक अदा किया। तो मेरे दोस्तों, नफल करने का कि फर्ज करने का? जितना पैसा उम्रे में और शोर शाह करता है, उतना पैसा माँ की मेडिसिन, माँ की दवा, माँ का ऑपरेशन, माँ को क्या बोतल की जरूरत है, उसके पीछे लगा दे, फर्ज अदा करता जाएगा। और एक बात समझ लो, जो माँ बाप का वफादार होगा, अल्लाह उसको छप्पर फाड़ के रोजी देता रहेगा। और जो माँ बाप से वफादारी नहीं करेगा, गरीबी के मुंह जाएगा, मौत के वक्त कलमा भी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको पूरे बयान का खुलासा, सबका शुक्रिया अदा करते हुए, सबसे पहले बताओ अल्लाह अल्लाह कितनी मर्तबा करेंगे? आवाज नहीं आ रही अभी? अब तो आपके बोलने का वक्त आया, बोलो कितनी मर्तबा? दरूद शरीफ कितनी मर्तबा? 100 मर्तबा। अल्लाहु अल्लाह 300, दरूद शरीफ 100। और तय कर लो हमारे नबी जो कहेंगे वो करने का, जिससे रोकेंगे उससे रुकने का। और चौथी बात, 2 मोड़ है हमारे पास, एक आंख खुला मोड़, एक कब्र का मोड़। वो तौबा का दरवाजा बंद, ये तौबा का दरवाजा खुला। अभी कौन से मोड़ में है? पहले वाले में। तो कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करके बोले तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो करेंगे, अल्लाह से माफी मांगेंगे इंशाअल्लाह। और आखिरी बात, माँ बाप की खिदमत करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर किसी ने माँ बाप की खिदमत नहीं की हो और माँ चली गई हो, अब्बा चले गए हो, भाई मेरे अम्मा अब्बा भी चले गए, आप में से बहुत सारे होंगे जो अभी बैठे बैठे सोचता होगा कि मैंने तो माँ को गाली भी दिया था, मैं तो माँ को धक्का भी दिया था, मैंने अब्बा को तो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला था। अगर ऐसा हो और माँ चली गई, अब्बा चले गए, अब तो माफी मांगने का भी सवाल नहीं, किससे माफी मांगेगा? माँ तो है नहीं, अब्बा तो है नहीं। अल्लाह ने आज भी दरवाजा खोल के रखा है। अल्लाह ने एक दुआ बताई, ये दुआ पढ़ना, रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। क्या दुआ पढ़ना? रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अगर अरबी में याद ना तो, अल्लाह मेरे अम्मा अब्बा दोनों चले गए, अल्लाह दोनों पे रहम कर दे, अल्लाह बचपन में मेरे ऊपर बहुत रहम किया था, अल्लाह तू दोनों पे रहम कर दे। कहते हैं तू ये दुआ मांगता रहेगा, कयामत में माँ भी राजी हो जाएगी, अब्बा भी राजी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो बोलो सब करेंगे इंशाअल्लाह। ये कुछ काम मैंने आपको बताए हैं, और जो बुनियादी काम है, क्योंकि सवाल होता है कि 300 मरतबा अल्लाह अल्लाह, 100 मरतबा बोलो दरूद, नबी जो कहे वो करने का, जिसे रोके उससे रुकने का, फिर उसके बाद में तौबा करने का, फिर उसके बाद में 5वीं बात बताई माँ बाप की खिदमत करने का। ये सब 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 मेरे अंदर कैसे जमा होगा? ये दिवाली वेकेशन है और मालूम नहीं कोई सापुतारा जाने का प्रोग्राम, कोई गोवा जाने का प्रोग्राम, कोई पूना, तो ये सब कैसे होगा? मेरे दोस्तों सबके साथ होगा। तुम सापुतारा भी जाओ, तुम गोवा भी जाओ, तुम पूना भी जाओ, तुमको जहां घूमने जाना है वहां जाओ, लेकिन एक बात का इरादा करो, ये सब चीजें ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर आएंगी। अल्लाह अल्लाह आ जाएगा, बोलो इंशाअल्लाह। 100 मरतबा दरूद आ जाएगा। नबी जो कहे वो करेंगे, नबी जिससे रोकेंगे रुकेंगे, वो जज्बा आ जाएगा, और अम्मा अब्बा राजी हो जाएंगे। तौबा का दरवाजा खुला खुला रहेगा, और आप माफी मांग लेंगे, मैं माफी मांग लूंगा, सब हो जाएगा। क्या करे तो सब हो जाएगा। एक बात समझ लो, एक काम करो सब हो जाएगा, और वो है 5 वक्त की नमाज। पूरा मजमा बोले क्या करने का? आवाज नहीं आ रही है, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करके बोले, बोलो बोलो इंशाअल्लाह। अभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो इंशाअल्लाह। कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह। मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह। वापस बोलो, कल की फजर इंशाअल्लाह, मौत की शाम इंशाअल्लाह। हमारी नमाज कज़ा। आवाज नहीं आ रही, हमारी नमाज कज़ा। फिर बोलो हमारी नमाज कज़ा। अब हाथ नीचे रखो और सुनो, अल्लाह ने हुक्म दिया, वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्लल गुरूब व मिनल लैलि फसब्बिह व अदबारस सुजूद। अल्लाह ने ऑर्डर दिया मेरा बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ने का। बोलो 5 वक्त की। अब गौस पाक है ना, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी क्या फरमाते, नमाज छोड़ेगा
2 गुना ऐसे हैं। कितने? मौत के वक्त कलमा नहीं मिलता, ईमान नहीं मिलता। नंबर 1, माँ बाप नाराज है, मौत के वक्त कलमा नहीं। और नंबर 2, नमाज कज़ा करता जाएगा, छोड़ता जाएगा, अल्लाह उतना कलमे को छीनता जाएगा, यहाँ तक कि मौत के वक्त कलमा इधर, ये इधर। भले मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन कर रहे और जनाजे की नमाज पढ़ रहे, लेकिन अल्लाह कहेगा इसका ईमान ही खत्म कर चुका हूं, क्योंकि ये नमाज खत्म कर चुका था। तो मेरे दोस्तों, सबका इरादा पक्का इंशाअल्लाह, मेरी माओं का, बहनों का, बेटियों का, ये जवानों का, ये मजमे का, हर साल हम एक मर्तबा जमा होते हैं। अल्लाह सबके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा यहाँ के ये पूरा जो बंगाली ग्रुप माशाअल्लाह, जो जिनका यहाँ ऊपर नाम लिखा हुआ है, इनका पूरा एक एक फर्द का, उनके घर की औरतों का, माओं का, बहनों का, बेटियों का मैं बहुत शुक्र अदा करूंगा। और खास करके मैं शुक्र अदा करूंगा, मुझे पता चला कि ये प्रोग्राम तो खैर हो गया, कुर्सियां लग गई, माइक आ गए, आप बैठ गए, मैं बोला, आप गए, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत जो करते हैं हमारे बहुत ही प्यारे, जिनका नाम है रफीकुल इस्लाम शेख बापी, रफीकुल इस्लाम शेख बापी, जिनकी खिदमत और जिन्होंने, सबने मेरे को छोटा छोटा फूल दिया, इसने सबसे बड़ा फूल मेरे को दिया है। या अल्लाह ताला इसको जन्नत के फूल नसीब फरमावे, क्योंकि ये इतना बड़ा पैगाम जो मैंने पहुंचाया, सच बताओ कारी अहमद अली ऐसा घर जा जाके पहुंचा सकता था? आपके घर में आके पहुंचा सकता था? ये सबको यहाँ जमा करना और एक साथ में 1.5 घंटे के अंदर सारा पैगाम आपको पहुंचा देना, ये सारा सवाब उन लोगों के खजाने में जाएगा जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन किया है, जिन्होंने ये मजमा बनाया है, जिन्होंने यहाँ लोगों को बुलाया है, जमा किया है, जिन्होंने जान माल की कुर्बानी दी है, उसमें खास करके शेख रफीकुल इस्लाम, अल्लाह ताला इनको, इनके खानदान में और हमारे पूरे मजमे में अल्लाह महबूबियत और मकबूलियत अता फरमावे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और अभी यहाँ पे मैं बहुत अच्छा दरूद पाक लेकर आया हूं। बोलो क्या लेकर आया हूं? ये इतना अच्छा दरूद पाक है। पहले मेरे को बताओ, कब्र में जन्नत किसको बनाना है? नहीं, सबको बनाना है। यानी कब्र में एंटर होए ना, एंटर होए कि फौरन ऐलान होए। और हदीस में लिखा है, हम कब्र में गए, जैसा हमारा जनाजा रखा, कब्र में रखा, अब लोग मिट्टी मारते, मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाहि। वो सब लोग जो भी दुआ पढ़ के मिट्टी मारते, मालूम है जब नेक बंदा अंदर जाता है क्या ऐलान होता है? अफरिशूहु मिनल जन्ना व अलबिसूहु मिनल जन्ना वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्ना। ऐलान होता है, ए फरिश्तों, जन्नत का बिछोना बिछा दो, ये कब्र में सोवे उससे पहले जन्नत का बिस्तर, इसको जन्नत का कपड़ा और जन्नत की खिड़की खोल दो। तो वो क्या कहता है मालूम? जो मुर्दा होता है ना, वो जब देखता है हा 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 जन्नत का बिस्तर, हा जन्नत का कपड़ा, जन्नत की खिड़की, तो क्या कहते हैं मालूम? अल्लाह, मैं घर वालों को बोल क्या हूँ, मैं घर में बीवी को बोल क्या हूँ, मेरे बच्चे को बोल क्या हूँ? अल्लाह क्या जवाब देते मालूम? नम का नौमतिल आरूस, अरे ऐसे सो जा जैसे कोई प्यारी दुल्हन सोती है, जैसे कोई प्यारी दुल्हन सोती है। तुझे अब उठाने आएंगे, जगाने का। कौन जगाने आएंगे? कहा हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उठाने आएंगे तब कयामत के मैदान में उठ के जाना है। मेरे दोस्तों, अगर किस किस को ऐसी कब्र बनाना है, हाथ ऊपर करे, फटाफट हाथ ऊपर करे, सबको ऐसी बनाना है तो देखो मैं दरूद पाक लेकर आया हूं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, बोलो कौन इमाम? उनका इंतकाल हो गया। किसी ने ख्वाब में देखा तो जन्नत का बिछोना, जन्नत का बिस्तर, जन्नत का कपड़ा, जन्नत की खिड़की। तो किसी ने कहा ओ इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, आपको तो कब्र में जन्नत मिल गई। तो कहा तेरे को भी मिलेगी। कहा कैसे मिलेगी? कहा एक दरूद में पढ़ता था, तू भी पढ़ा कर, जो भी पढ़ता रहेगा अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना देगा। वो दरूद पाक कौन सा है? इस वक्त मेरे हाथ में है। कौन सा दरूद पाक? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफला अन ज़िक्रिहिल गाफिलून। 2 लाइन का दरूद है, मेरे साथ में पढ़ो, आधा तो पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफला अन ज़िक्रिहिल गाफिलून। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, कोई भी ये दरूद पढ़ेगा अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बाग बनाएगा, जन्नत का बिस्तर बिछाएगा, जन्नत का बिछोना बिछाएगा, जन्नत के कपड़े ओढ़ाएगा, अल्लाह जन्नत की खिड़की खोल देगा। तो ये कार्ड में इतने ज्यादा तो लाए बेटा, तू ले ले,
میرے کو بہت پیارا لگا تو اللہ قبول کر لے ہوئے. تو یہ کارڈ کتنے لائے بھائی؟ زیادہ تو نہیں لائے نا؟ ہاں؟ مجمع میں بٹیں گے لیکن دھکم دھکی نہیں کرنے کا. جس کو مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو موبائل ہے, موبائل میں اس کو سمیٹ لو, موبائل سے گندے فارمیٹ نکالو, ایسے درود پاک اندر رکھو, قسمت جاگ جائے گی, قبر جنت کا باغ بن جائے گی. تو سب لوگ دھکم دھکی نہیں کر, کیونکہ میں نے دیکھا کتنی جگہ پر یوں کر کے کارڈ لیتا ہے, ارے اس میں پیارے نبی کا نام ہے, اس میں پیارے نبی کا درود ہے, اس میں اللہ کا نام ہے, اس کی توہین کر رہا ہے. آرام سے لو, ملا تو ٹھیک, نہ ملا تو عبد القیوم بھائی اور یہاں کے جتنے یہ بنگالی گروپ ہے ماشاءاللہ, یہ ذمہ داری کے ساتھ موبائل پر پہنچا دیں گے. آپ اس کو اطمینان سے پڑھو, سنو, اور جتنا, اب یہ مت پوچھنا کتنی مرتبہ پڑھنا ہے, جتنی بڑی قبر چاہیے, جتنی بڑی جنت چاہیے, اتنی مرتبہ پڑھتے رہنے کا. سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ. چلو ایک پرچی اور باقی رہ گئی ہے, وہ پرچی میں پڑھ لوں, چھوٹی سی پرچی ہے. پرچی میں بھی بڑے کنجوس ہے بھائی. لکھا ہے قرات صبا, اذان, شاہ عطا اللہ بخاری کا خطبہ. اتنا تو رسگلہ میں نہیں کھایا, اتنا سب قرات صبا بھی پڑھنے کا, نے اذان بھی دینے کا, نے شاہ عطا اللہ بخاری کا خطبہ بھی پڑھنے کا. بیمار آدمی ہوں, کوئی ایک بات بول دو اور اس کے بعد ہم اللہ کا ذکر بھی کریں گے, کیونکہ میں نے شروع میں بتایا تھا ذکر کریں گے, بولو کریں گے نا انشاءاللہ, اور درود بھی پڑھیں گے, بولو درود بھی پڑھیں گے, اور اس کے بعد دعا بھی کریں گے. اور ایک بات بتاؤں آپ کو, بھلے کتنے بج گئے, بہت دیر ہو گئی نا. تیری بیوی بھی ناراض ہوتی ہے, میری بیوی بھی ناراض ہونے دو, ناراض ہونے دو, ہوئے تو کوئی بات نہیں. آپ لوگ میری ملاقات کریں گے انشاءاللہ. میں یہاں بیٹھ جاؤں گا, یہاں آگے بیٹھ جاؤں گا, اور آپ سب کی ملاقات کروں گا. آپ لوگ کریں گے نا, ملاقات کریں گے, کیونکہ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا آپ باہر جاتے ہو, بڑی بڑے لوگوں سے ملاقات کرتے ہو, اور سورت میں آتے ہو تو ملاقات نہیں کرتے ہو. تو بھائی سورت تو میرا اپنا وطن ہے, میں کیوں ملاقات نہیں کروں گا آپ سے؟ آپ سے ضرور ملاقات کروں گا. سب کریں گے نا ملاقات, لیکن شرط وہی, دھکم دھکی نہیں, چھوٹے بچوں کو دھکا دینے کا نہیں, اور کسی کا موبائل چھیننے کا نہیں, کسی کا پیسہ چرانے کا نہیں. ہاں مجمع میں ملاقات میں موبائل بھی غائب ہو جاتے, پیسے بھی چرائے جاتے, یہ سب نہیں کرنے کا. اگر آپ ذرا بھی دھکم دھکی کرو گے, پیچھے کے راستے میں میری گاڑی کھڑی ہے, وہیں سے میں نکل جاؤں گا, کسی کی بھی ملاقات نہیں کروں گا. اور اب آپ لوگ بتاؤ, ذکر کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو کریں گے انشاءاللہ, درود پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں سے بتاؤ قرات صبا پڑھنے کا کہ اذان دینے کا, دو میں سے کوئی ایک بات بتا دو میرے کو.